بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے اور آج کی رات کے بڑے فضائل ہیں، بڑے محاسن ہیں اور بڑی بابرکت رات ہے۔ آج ہم شب برات میں داخل ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے بڑے فضائل بیان فرمائے اور شب برات کی بڑی اہمیت ہے۔ برات کہتے ہیں یعنی برات کرنا، یعنی توبہ کرنا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی رجوع کرنا۔ تو شب برات دراصل یہ مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک موجود رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا، اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی حاجت روا، اس کی حاجت روائی کر دی جائے، ہے کوئی ضرورت مند، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ جو رات ہے ایسے ہے کہ جیسے کسی ملک کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ساری چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ رات بھی اس مسلمانوں کے بجٹ کی رات ہے۔ اس رات بھی قسم کا بجٹ پیش ہوتا ہے کہ کس نے مرنا ہے، کس کی پیدائش ہونی ہے، کس کا رزق بڑھانا ہے، کس کا رزق کم کرنا ہے، کہاں پہ خوشی آنی ہے، کہاں پہ غم آنا ہے۔ یہ سارا اسکیجول جو ہے یہ اس رات ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے کی حالت میں رہتے۔ شعبان تو تقریباً آپ روزے میں گزارتے، بلکہ شعبان کو آپ رمضان کے ساتھ ملا دیتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صاحبوں، شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، تو میں نے چاہا کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو کوشش کریں کہ جو شعبان میں روزے رکھ سکیں وہ روزے رکھیں، تاکہ جب ہماری اجل لکھی جائے ہم بھی روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس سے پچھلی جو آیت ہے اس کا مفہوم، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں نازل فرمایا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو لوح محفوظ پر لکھا گیا یا درج کیا گیا، اس کے بعد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ منتقل کیا گیا، پھر آسمان دنیا سے حضرت جبریل امین وقتاً فوقتاً جتنی ضرورت ہوتی تھی قرآن مجید لے کے جاتے اور حضور کے قلب اطہر پر اس کو رکھ دیتے، اس کو پہنچاتے، اور پھر حضور اس کو کیا کہتے ہیں صحابہ کو سنا دیتے۔ تو اس طرح یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ جی قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا ہے، تو شب برات میں کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شب برات کی رات کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ منتقل ہوا، یعنی اس رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ منتقل ہوا اور پھر کئی ہزاروں یا لاکھوں سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ اور پھر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر وہ جو پہلی 5 آیات ہیں سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ حضرت جبریل امین آسمان دنیا سے پھر حضور کے قلب اطہر پہ غار حرا میں لے کر گئے۔ تو جو آسمان دنیا سے حضور تک پہنچا وہ پہنچا شب قدر میں، شب قدر کی رات میں، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں پہنچا وہ پہنچا شب برات میں۔ تو یہ اس کا فرق ہے، یہ اس کو میں نے ڈیفرینشیٹ کیا۔ تو اس لیے آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے قرآن کی وجہ سے بھی۔ تیسرا، حضور نے فرمایا کہ جو اس رات عبادت کرے اس کو بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ اس کی مثال آپ نے ایسے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک بڑا خوبصورت پتھر نظر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ کتنا پیارا پتھر ہے، اتنا دل ربا اور اتنا دلکش۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا تجھے اس کے اندر اس سے بھی کوئی دل فریب منظر نہ دکھائیں؟
تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ دکھا، تو اس کو جب انہوں نے فرمایا اس کے اوپر اساس سے ہٹ کرو، جب اس کے اوپر آپ نے مارا تو وہ شک ہوا اور اندر سے بزرگی والا بندہ نکلا، اور وہ بڑے خوبصورت تھے، باریش تھے، اور ایک انگوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، اور دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، پانی کی نہر بہہ رہی ہے۔ فرمایا بزرگوں آپ اس پتھر میں کب سے ہیں؟ فرمایا میں یہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہاں پہ اللہ نے مجھے کھانے کے لیے انگور دیے ہیں، پینے کے لیے پانی ہے، دودھ کی نہریں ہیں، اور فرمایا کہ میں یہاں 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضور نے مثال دی کہ جو اس رات 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس موسیٰ علیہ السلام کی دور کا وہ جو بزرگ امتی ہے اس کی 400 سال کی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں 2 نفل پڑھنے سے عطا فرما دے گا۔ کہ اس نے 400 سال عبادت کی تو اس کو اجر ملا۔ اسی لیے تو حضور کی امت کا نامہ اعمال زیادہ ہوگا۔ پہلی امتیں رش کریں گی، ہماری عمریں بھی زیادہ تھیں، ہمارا نامہ اعمال کم ہے، حضور کی امت کی تو عمریں بھی کم تھیں، تو ان کا نامہ اعمال کیسے زیادہ ہوگا؟ تو وہ ایسے ہی ہے نا، شب معراج کی برکتیں، شب برات کی برکتیں، پھر شب قدر کی برکتیں، تو اس لیے یہ جو بونس ملتا ہے اس سے پھر نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ تو جو 2 پڑھے گا 400، تو جو 4 پڑھے گا 800، تو اسی طرح یہ درجہ بدرجہ بڑھتا جائے گا۔ اور آخر میں ایک یہ طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے، اور کچھ دیر قیام کرنے کے بعد آپ فوراً حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چلتی گئی، اور چلتے چلتے میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور جنت البقیع شریف میں تشریف لائے، ایسے ہاتھ اٹھا کر کافی دیر تک زارو گریہ کرتے رہے، زارو کتار روتے رہے، امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے، البقیع کے مدفون جو ہیں وہاں ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو جب آپ اپنی مناجات سے فارغ ہوئے تو جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم یہاں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں سمجھی شاید آپ باہر تشریف لے گئے ہیں، آج میری باری تھی، میرے ہاں آپ نے قیام کرنا تھا، مجھے یہ تھا شاید آپ کسی اور زوجہ کے گھر نہ تشریف لے گئے ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر میں محمد انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو حضرت عائشہ نے معذرت کی، تو پھر حضور نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ آج کتنی بابرکت رات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا آج کی رات کی اتنی فضیلت ہے کہ آج اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی حاجت روا اس کی حاجت روائی کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کر دیا جائے، آج جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اس رات جو 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ بنی کلب سے مراد یہ ہے کہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، آج بھی ہے، وہ بکریاں پالتے تھے اور ان کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں مدینہ میں۔ تو فرمایا ان کی جتنی بکریاں ہیں نا، اب بکری کے بال تو نہیں گنے جاتے، فرمایا ان کی بکری کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے کہ وہ ان گنت بے شمار کہ ٹریلین انفینٹی تک اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ مقدس رات ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور اس میں استغفار کریں۔ یہ راتیں ہماری بخشش کے لیے ہیں، چاہے وہ شب معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، عید میلاد النبی ہو، وہ عاشوراء کی رات ہو، وہ لیلۃ الجائزہ ہو، رمضان کی آخری رات ہو، وہ شوال کی کیا کہتے ہیں کہ پہلی رات ہو، یا وہ ذوالحجہ کے یوم تشریق کے ایام ہو، 8 سے لے کے 12 تک 5 دن، تو یہ ضائع نہ کریں، یہ ہماری بخشش کے لیے ہیں، یہ ہماری مغفرت کے لیے ہیں، یہ بونس اللہ نے ہمیں دی ہیں تاکہ ہم اپنی بخشش کریں۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر عام روٹین میں بھی ہم اس کو اپنی زندگیوں پہ نافذ العمل کریں گے۔ جب شب برات، شب قدر اور شب معراج میں جاگیں گے تو پھر عام دنوں میں بھی جاگیں گے۔ اور جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یہ سن لیں، چاہے وہ شب قدر، شب برات، شب معراج کسی بھی رات میں جاگے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے فرض نماز ہے، نوافل بعد میں ہے، کیونکہ نوافل کا نہیں پوچھا جائے گا، نمازوں کا پوچھا جائے گا۔ تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ شب قدر اور شب برات میں جاگتا ہے تو وہ بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلے 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر یہ نفلی عبادات کریں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ثمر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے،
اللہ ہمارے فوت شد خان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں حضور کی امت میں ان کی بخش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی بار بار بابرکت حاضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔